فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اب انہیں کہا گیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا کام، ان منافقوں کو، جو منافق جن کا ذکر پچھلی درجنوں آیات سے ایک کانسٹنسی کے ساتھ ایک چل رہا ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ پس ان کو چاہیے کہ کم کم ہنسیں اور روئیں زیادہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تیرے ہنسنے کا نہیں، یہ تیرے رونے کا مقام ہے، تو ہنس رہا ہے تو بیٹھ کے رو۔ تو ان کو چاہیے ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ذکر کی، آپ نے کہ دنیا قلیل ہے اور یہ منافق اس میں جتنا چاہیں ہنس لیں، جتنا چاہیں ہنس لیں، اور جب یہ دنیا منقطع ہو جائے گی اور یہ اللہ کی طرف جائیں گے تو پھر یہ روئیں گے، اور پھر یہ ایسا روئیں گے کہ پھر ان کا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ابھی تو آپس کی محفلوں میں بیٹھتی ہیں تو صحابہ کرام کا، پیغمبر اور پیغمبر رسول اور پیغمبر اسلام کا اور صحابہ کرام کا مذاق اڑاتی ہیں، مذاق بناتے ہیں، آپس میں چہ مگوئیاں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ جتنا مرضی ہنس لیں، بس ان کو ادھر جانے کی دیر ہے، پھر یہ ایسا روئیں گے کہ ان کا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی اب یہ تو ان منافقوں کے رونے کی بات ہے، مگر منافقوں کا رونا اور ہے اور مومنوں کا رونا اور ہے، بے ایمانوں کا رونا اور ہے، ایمان والوں کا رونا اور ہے، کافروں کا رونا اور ہے، مسلمانوں کا رونا اور ہے۔ ان کو تو ایک شرم اور حیا دلانے کے لیے ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اب تمہارے رونے کا مقام ہے، یہ جو تم ہنس رہے ہو نا، وہ دن آنے والا ہے کہ پھر تم نے ایسا رونا ہے کہ وہ رونا ختم ہی نہیں ہونا کبھی جن سے۔ مگر ایک وہ رونا ہے جو مومن نیک لوگوں کا رونا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ان چیزوں کو سن رہا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ بے شک آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، نبیوں کے سردار تھے، اللہ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا اور بہت شان عطا اور بزرگیاں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو چرچرانے کا حق ہے، اس میں ہر 4 انگشت پر ایک فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے سجدے میں رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور رو زیادہ۔ یعنی تمہارا ہنسنا رہے ہی نہ اور تمہارا رونا ہی شروع ہو جائے، اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت لینا بھی چھوڑ دو، اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ کب؟ کہ اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن چیزوں کو میں جانتا ہوں، تو پھر تم بستروں پر عورتوں کی لذت کو بھی چھوڑو اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، اور تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اور حضرت ابو ذر نے کہا اس حدیث کے بعد اس کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ یعنی حضور نے فرمایا جن چیزوں کو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، اگر وہ تمہیں معلوم ہوتی جن کو میں جانتا ہوں، تو تم کم ہنستے اور روتے زیادہ، عورتوں کو بستروں کو چھوڑ دیتے، اللہ سے فریاد کرتے ہوئے تم جنگلوں میں نکل جاتے جن سے۔ تو ایک وہ رونا ہے اور ایک یہ ایمان والوں کا رونا ہے جن سے۔ اور پھر سالم نبی الجاد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشی ہو جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے گھر میں وسعت رکھی اور اپنے گناہ پر رویا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشی ہو جو اپنے گناہ کے اوپر رویا، اس کے لیے خوشیاں ہیں جو اپنے گناہ کے اوپر روئے۔ اور ایک اور عبداللہ تیمی نے کہا کہ جس کو ایسا علم دیا گیا جس کی وجہ سے وہ رویا نہیں، وہ اس لائق ہے کہ اس کو نفع آور علم دیا جائے
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رونے والے علماء کی تعریف کی ہے، رونے والے علماء کی تعریف کی ہے۔ اسی لیے اگر آپ ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام کی، غوث کتب ابدال قلندروں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، ان کی بایوگرافی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ساری راتیں روتے ہوئے گزرا کرتی تھیں، ساری راتیں روتے ہوئے گزرتی تھیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کو ایسا علم دیا گیا جس کی وجہ سے وہ رویا نہیں، وہ اس لائق ہے کہ اس کو نفع آور علم دیا جائے جس میں کوئی نفع ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رونے والے علماء کی تعریف کی ہے۔ وہ فرماتا ہے بے شک اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، جن کو پہلے علم دیا گیا تھا، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے اور کہتے اے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107، 108، 109، یعنی اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، یعنی جب وہ قرآن کو سنتے ہیں کہ تو قرآن کا سننا بھی ان کے خشوع کی جو حالت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔